کہ ہم دنیا میں اپنے اختیار سے زندگی گزاریں تو دنیا میں ہمارا اختیار ہمارے اوپر نہیں چلتا تو زندگی گزارنے پہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں آپ اور ہم کب پیدا ہوں یہ آپ کی اور میری سلیکشن نہیں ہے. ہم نے کب پیدا ہونا ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم نے کون سا رنگ لے کر ماں کے پیٹ سے آنا ہے یہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. ہماری آنکھوں کی سرخی ہے، آنکھوں کی سرمائی ہے، آنکھوں کی بینائی کیسے ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے ناک، کان، زبان، ہونٹ کی بناوٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا قد اونچا، ہمارا قد بڑا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ہم اس پر راضی رہے. اللہ نے جیسے آنکھ دی ہے، جیسے کان دی ہیں، جیسے زبان دی ہے، جیسے ناک دی ہے. ہر بندہ، دنیا کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا نظر آتا ہوں. تو جب اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں تو زندگی کیسے گزاریں اس تقسیم پہ بندہ راضی ہو جائے نا. یا تو ہمارا کوئی اختیار ہو، ہمارا کوئی اختیار نہیں. کچھ اختیار ہمیں دیا گیا ہے اور وہ بھی محدود ہے، اور اس محدود اختیار میں بھی بندہ اگر تکبر میں آئے تو پھر اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا نا کہ ہم اپنے اختیار سے سب کچھ کرتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں اس میں اللہ کا اختیار چلتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کئی جواب دے سکتے تھے. حضرت علی نے لمبی بات نہیں کی، شارٹ ہینڈ میں اسے سمجھایا. اسے کہا بھائی آپ کے پاس اختیار ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے میرے پاس تو اختیار ہے، میں چاہوں تو بائیں نہ دیکھوں میں ادھر منہ کر کے بیٹھا رہوں، اور چاہوں تو دائیں دیکھوں میں بائیں نہ دیکھوں میں ادھر منہ کر کے بیٹھا رہوں. اس طرح مختلف مثالیں اس نے دی. تو حضرت علی نے کہا واہ یار مجھے تو پہلی دفعہ بندہ ملا جو قابل اختیار ہے اور وہ بھی اللہ کے مقابلے میں. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ میری بات مانی جا رہی ہے. فرمایا اگر آپ اٹھ جائیں تو مجھے ایک سوال کا جواب ملے. وہ کھڑا ہوا، فرمانے لگے کہ ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے پاؤں اٹھا کر اوپر کیا اور کہنے لگے آپ تو با اختیار ہے نا بھائی، یہ پاؤں آپ کی اپنی جگہ ایسے اٹھا ہی رہے، اس دوران آپ ذرا دوسرا پاؤں اٹھا لیں. تو اس سے دوسرا پاؤں نہ اٹھ سکا. تو انہوں نے کہا کیوں بھائی، آپ ایک پاؤں یہاں روک کے دوسرا پاؤں اٹھا کے دکھائے نا. تو اس نے کہا جی مجھے جواب مل گیا ہے، جو آپ سمجھانا چاہتے تھے وہ عملی طور پہ پریکٹیکل آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کتنا اختیار ہے. بھائیو، نہ ہمارے اختیار میں ہمارے والدین ہیں، یعنی میری مرضی نہیں ہے کہ میرا یہ ابا بنے وہ ابا نہ بنے، میری یہ اماں بنے وہ اماں نہ بنے، میرا اختیار نہیں ہے. اور میری مرضی نہیں ہے یہ میری بہن بنے یہ میرا بھائی بنے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. میری مرضی نہیں ہے میں اپنی کون سی قوم بنا لوں. کوئی کہے میں سادات میں پیدا ہوں، کوئی کہے نہیں میں فلاں کاسٹ میں پیدا ہوں، یہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. تو ادھر ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنی مرضی کا پلاٹ لگا لیں، اپنی مرضی کی قوم والا بچہ پیدا کریں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ اسے دنیا حلالی مانے گی، نہ آدھی دنیا حرامی مانے گی. ہم کیا کریں گے؟ کہاں سے پلاٹ لے کے مرغیوں کی چوزوں کی طرح بچے پیدا کرتے پھریں گے؟ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. جب زندگی لانے میں ہمارا اختیار نہیں ہے تو زندگی کے بعد ہمارا اختیار نہیں ہے تو زندگی کے دوران بھی اس اللہ کے اختیار کو مان لیں جس کے سب اختیارات ہم نے مانے. تو ایسی زندگی بندہ گزارے تو اس پر کوئی ایشو نہیں ہے.